الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو بڑی اہمیت اور فضیلت قرار دیا۔ انہی دنوں میں جو اہمیت اور فضیلت والے ہیں یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس دن کی قدر نہیں کرتے ہیں، ایسے ہی گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑے قیمتی یہ 10 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور تاکہ تم معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ مفسرین کہتے ہیں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ایام معلومات سے مراد بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں یہ مراد ہیں۔ اور ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ صرف قربانی کا مہینہ ہے، 10 تاریخ 10 ذی الحجہ جیسے آئے اس کے بعد قربانی کر دو، گوشت کھا لو بس۔ یہ صرف قربانی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر و اذکار کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس 10 دن کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، اتنے زیادہ پسند ہیں کہ جہاد جو انسان کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ کی راہ میں اور اس کی روح جیسے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا نیک عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والی عبادت کے مقابل میں وہ اتنا پسند نہیں ہے۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی کر لو بس، جبکہ اس 10 دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تکبیر، تسبیح، تحلیل، اور اسی طریقے سے یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے کہا اللہ کے نبی نے کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور اللہ کے نبی، کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ یہ دعا پڑھا کریے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، جبکہ وہ حدیث علماء نے اس پر کلام کیا ہے، حدیث ضعیف بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ حدیث ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 بڑی بڑی بیماریوں کا کی شفا ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سب سے چھوٹی بیماری کیا معلوم ہے؟ ٹینشن، ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ سوچئے آج کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے اور کہیے ڈاکٹر صاحب ہمیں دوا دے دیجئے، ڈاکٹر پوچھے گا کیا ہوا، کہیں گے بہت ٹینشن رہتا ہے، کہے گا بس ٹینشن کی کیا دوا ہے، نیند اود کی دوا دے دے گا، اور کیا ٹینشن کی دنیا میں ڈاکٹروں کے پاس کوئی دوا نہیں ہے۔ لیکن یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 99 بیماریوں کی شفا ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی یہ شفا ہے، اور اس سے بڑی بڑی 99 بیماریاں۔ سوچئے تو اس دعا کا بھی ہم اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھتے رہا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں تکبیر، تسبیح، تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بھی پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا کیا عمل تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بازار میں جاتے تھے تو زور زور سے یہ تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان دنوں میں یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں یہ صحابی جب جاتے تھے بازار میں تو زور زور سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بازار میں زور زور سے پڑھنے کا کیا مقصد تھا معلوم ہے؟ تاکہ جو لوگ بھولے ہوئے ہیں، جو لوگ بس سامان بیچنے میں، خریدنے میں اور ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں، وہ جب ہم زور سے پڑھیں گے وہ لوگ سنیں گے تو ان کو بھی یاد آ جائے گا اور وہ بھی یہ تکبیر پڑھنے لگیں گے، تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ آج ہماری بازار میں دیکھیے دنیا کی خرافات ہوتے ہیں لیکن کوئی تکبیر نہیں پڑھتا۔ ہمارے بازار خرافات سے آباد ہیں، اور صحابہ بازار کو زندہ کرتے تھے، تکبیر
تکبیر کا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے، اس عشرے کو ہم خالی نہ جانے دیں، ان عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور خاص طور سے تکبیر کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔